ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ موضوع ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں قادیانی عقیدہ۔ محترم قارئین و سامعین، آج کا یہ لیکچر گزشتہ لیکچر نمبر 7 سے منسلک ہے، جس میں آپ نے حیات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق جانا تھا، جبکہ آج ہم فتنہ قادیانیت کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جانیں گے۔ یہ اسلام کی جڑوں کو کیسے کھوکھلا کرتے ہیں، انہوں نے اس عقیدے پر کیسے کفر انڈیلا ہے۔ ان کی کتب اس بات پر شاہد ہیں کہ قادیانیت اسلام کے خلاف بغض و عناد کا نام ہے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلہ سوالات و جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1، قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ جواب: قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے، نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی حیات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل بھی تھا یا منکر ہی تھا؟ جواب: مرزا اپنی عمر کے 52 سال تک حیات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل رہا، جبکہ آخری 17 سال منکر رہا۔ ازالہ اوہام، صفحہ 764۔ سوال نمبر 3، مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ مسیحیت کون سے سن میں کیا؟ جواب: مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ مسیحیت 1891 میں کیا۔ تذکرہ 186، طبع سوم۔ سوال نمبر 4، مرزا قادیانی نے اپنی کس کتاب میں تسلیم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہونے والا ہے؟ جواب: صحیح مسلم کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔ ازالہ اوہام قادیانی کتاب ہے، جس کے صفحہ 81 پر مطبوعہ 1891 ہے، جس میں قادیانی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ سوال نمبر 5، اس سے پہلے مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں کئی جگہ یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ کیا آپ کوئی ایک کتاب ما صفحہ بتا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، وہ مسیح موعود جس کے آنے کا قرآن کریم میں وعدہ کیا گیا ہے، یہ عاجز یعنی مرزا قادیانی ہی ہے۔ ازالہ اوہام، حصہ دوم، صفحہ 682۔ سوال نمبر 6، احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی شرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ قادیانیوں نے اس مینارے کے مقابل میں کس شہر میں اور کس جعلی منارۃ المسیح قائم کیا ہے؟ جواب: یہ منارۃ المسیح کب قائم کیا گیا، اس کے حوالے سے عرض کیا جا رہا ہے کہ دمشق کی نسبت انہوں نے دجل کرتے ہوئے قادیان میں یہ منارہ موجود بنایا ہے۔ 28 مئی 1900 کو اس کی تعمیر کا اشتہار دیا۔ تبلیغ رسالت، صفحہ 132 پر درج ہے۔ سوال نمبر 7، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو کس نام سے پکارتے ہیں اور اپنی کتب میں کیا نام لکھتے ہیں؟ جواب: مسیح موعود یعنی لوٹ کر آنے والا مسیحا مراد مثل عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 8، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ قادیانیت نے مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم جاننے کے لیے تنسیخ جہاد کے کیسے نغمے گائے ہیں؟ جواب: اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ تبلیغ رسالہ، جلد نہم، صفحہ 49 پر انہوں نے یہ درج کیا ہے۔ محترم قارئین و سامعین، ہر مسلمان جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باب کے ہوئی۔ بی بی مریم کے پاک بطن سے آپ بن باب کے تخلیق ہوئے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس اجماعی متفقہ قرآنی عقیدے کا نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے والد تھے، نعوذ باللہ۔ آئیے ان کی کتب سے جانتے ہیں۔ سوال نمبر 9، مرزائی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جواب:
مرزا قادیانی لکھتا ہے، وہ ایک عورت کے پیٹ میں 9 ماہ تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ ست پنچت بچن صفحہ 141 پر اس نے یہ درج کیا۔ نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 10، مرزا نے کس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا ہے؟ جواب، اضالہ حصہ اول صفحہ 303 پر لکھا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہاں نہ صرف مرزا قادیانی نے اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوسف بتایا ہے، بلکہ قرآن مجید کے ان الفاظ کا بھی انکار کیا ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے والد کا نام موجود نہیں، جبکہ مرزا نے اس طرح بی بی مریم کی پاک دامنی پر بھی تہمت لگائی ہے۔ نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 11، مرزا قادیانی نے کن الفاظ میں بی بی مریم کی پاک دامنی پر تہمت لگائی؟ جواب، ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 300 حاشیے پر لکھتا ہے، حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم کی پختہ شہادت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال نمبر 12، فتنہ مرزائیت کے نزدیک حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ جواب، فتنہ مرزائیت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے اور آپ علیہ السلام کی ذات پر تہمت لگانا ہے۔ براہین احمدیہ جلد پنجم صفحہ 330 پر مرزا نے لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کا زندہ آسمان پر جانا اور اب تک زندہ رہنا اور پھر کسی وقت بما جسم عنصری زمین پر آنا، یہ سب ان پر تہمتیں ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 13، قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب، قادیانی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کئی جگہ موجود ہے۔ بحوالہ ملاحظہ فرمائیں، کشتی نوح صفحہ 15 پر لکھا، اور تم یقیناً سمجھو کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور کشمیر سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے۔ مزید مرزا لکھتا ہے، اضالہ حصہ دوم صفحہ 473 پر، یہ سچ تو ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ اتمام الحجہ صفحہ 18 پر لکھا، لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے۔ سوال نمبر 14، مرزائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی؟ جواب، مرزا نے اپنی کتاب نور القرآن صفحہ 12 پر لکھا ہے، مسیح کا چال چلن آپ کے نزدیک کیا تھا؟ ایک کھاؤ پیو شرابی، نہ زاہد نہ عابد نہ حق پرستار، متکبر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ نعوذ باللہ۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 422 تا 23 پر اس نے لکھا کہ مسیح تو خود کنجریوں سے تیل ملواتا رہا، اگر استغفار کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 15، کیا مرزا قادیانی کے نزدیک اس کے علاوہ بھی کوئی مسیح اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ جواب، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آئے گا۔ تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی سورۃ الفاتحہ صفحہ 3۔ سوال نمبر 16، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا؟ مرزائی عقیدہ بتائیے۔ جواب، ہمیشہ کی طرح اس عقیدے پر بھی مرزا قادیانی کا اختلاف ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب پر 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے یا چند منٹ رکھا گیا۔ حوالہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت مسیح صلیب پر صرف گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ رکھے گئے اور شاید اس سے بھی کم اور پھر اتارے گئے۔ ایام الصلح صفحہ 114، چند منٹ میں ہی مسیح صلیب پر سے اتار لیا۔ اضالہ حصہ اول صفحہ 381۔ پھر کیوں کر ایسا شخص جو صرف چند منٹ صلیب پر رہا اور ہڈیاں تو نہ توڑی گئیں، وہ مر گیا؟ ملفوظات جلد اول طبع جدید صفحہ 501 پر ہے کہ مسیح کے لیے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا، وہ صرف 2-3 گھنٹے کے اندر ہی صلیب سے اتار لیے گئے۔ اسی طرح یہ مرزا کی تضاد بیانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سوال نمبر 17، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ ملاحظہ فرمائیں، حوالہ دافع البلاغ صفحہ 20 پر لکھا، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 18، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ کیسے بنا؟ جواب،
جھوٹ اور دجل کو سراہنے کے لیے مرزا نے کئی پاپڑ بیلے۔ یہ اپنی کتاب کشتی نوح صفحہ 47 پر لکھتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ نعوذ باللہ۔ معزز قارئین و سامعین، یہ تو تھا قادیانی دجل۔ اس متفقہ اجماعی عقیدہ حیات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ڈاکہ زنی کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتب میں جس کفری عقیدے کو گستاخانہ عقائد کو ذکر کیا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تاکہ ہم فتنہ قادیانیت کے اس بھیانک دجل کو جان کر ان کی سرکوبی کے لیے سرگرم عمل ہوں، اور قادیانی جو سادہ لوح مسلمانوں کو اس عقیدے کی آڑ میں لاتے ہوئے ان کا ایمان لوٹتے ہیں، تو ہمیں یہ قادیانی کفر بتا کر بھی مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور خود قادیانی حضرات سے بات کرتے ہوئے ان کی ان عبارات کو سامنے رکھنا ان کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں فتنہ قادیانیت کے چنگل سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ہماری نسلوں میں بھی عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کا جذبہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔